بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود السلام ہو محمد و آل محمد پر. پروگرام اخبارات کا جائزہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور ہمارے سلام قبول کیجیے ناظرین. آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا مختصر سا جائزہ لے کر اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس کی کچھ اہم سرخیاں. ایران افغانستان میں استحکام کے لیے تعاون میں فروغ پر تیار ہے، ظریف. ایران اور گروپ 5 جمع 1 کا اگلا اجلاس 18 جنوری کو جنیوا میں ہوگا، عراق چین. عراقی فوج کے حملے میں داعش کے مالی امور کا سرغنہ مارا گیا. اخبار قدس نے اپنی سرخی پابندی عائد کرنا صحیح اقدام نہیں ہے کے ذیل میں لکھا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں سود مند ثابت نہیں رہی ہیں. جینیفر ساکی نے ایک پریس کانفرنس میں امریکی کانگریس میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی ممکنہ منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف نئی پابندیاں درست قدم نہیں ہوگا. انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق ہونے کے سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ وہ ان مذاکرات کی تفصیلات پر کوئی بات نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور کہیں گی کہ دونوں فریقوں یا کم از کم ایران نے اس قسم کی رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے. ایران نے اس سے قبل امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے سمجھوتے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے پروپیگنڈے کا مقصد مذاکرات کے ماحول پر اثر انداز ہونا ہے. نتن یاہو کی سیاسی زندگی کا خاتمہ، یہ عنوان ہے روزنامہ قدس میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا. نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر. اگرچہ اسرائیل میں مختلف جماعتوں کے درمیان اصل اختلاف عمومی بجٹ، فوج کے بجٹ، ٹیکس اور تعلیم، صحت عامہ اور رہائش سے متعلق مسائل سمیت معاشی اور سماجی مسائل پر تھا اور وہ صہیونی کابینہ کے کمزور ہونے کا سبب بنا، لیکن اصل وجہ یہودی کالونیوں میں رہنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے میں نیتن یاہو حکومت کی ناکامی اور غزہ پر حالیہ حملوں کے سبب پیدا ہونے والی مشکلات تھیں. ایسے عالم میں جب غزہ نے بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود 51 دن تک مزاحمت کی، تل ابیب میں یہودی کالونیوں میں رہنے والے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے راکٹوں کی زد پر تھے. اگرچہ اسرائیلی حکام نے کہا تھا کہ غزہ پر حملے کا مقصد فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے راکٹوں، میزائلوں اور سرنگوں کو تباہ کرنا ہے، تاہم یہ فلسطینی مجاہد تھے جنہوں نے دشمن کے فوجی محاذوں تک پہنچ کر اسے شکست سے دوچار کر دیا. چنانچہ لاکھوں یہودی آبادکار فرار ہو گئے اور ان کی ایک بڑی تعداد پناہ گاہوں کی طرف روانہ ہو گئی. اس طرح اسرائیلی فوج کے ناقابل شکست ہونے کے دعوے پر خط تنسیق کھنچ گیا، کیونکہ اس جنگ میں دسیوں اسرائیلی فوجی مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، جبکہ دسیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا. دراصل فلسطین میں مزاحمت کی نئی نسل اپنے جدت پسندانہ اقدامات کے ذریعے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے. جس طرح سے صہیونی فوج مزاحمت کو شکست دینے میں ناکام رہی ہے، اس نے صہیونی کابینہ میں زبردست اختلافات پیدا کر دیے، جن کے سبب یہ اتحادی حکومت بکھر گئی. سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے آئندہ پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی کو لیکوڈ پارٹی سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوں گی. بنیامین نیتن یاہو نے اس اتحاد کو توڑ کر جو ان کی وزارت عظمیٰ کا سبب بنا تھا، سیاسی خودکشی کا ارتکاب کیا ہے اور اب ان کے پاس اس عہدے پر لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے. روزنامہ قدس کے اس مضمون کے بعد اب باری ہے بریک کی. بریک لیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں نئی دہلی سے ہمارے ساتھی اطہر سعید. تو چلتے ہیں اطہر سعید کی طرف. جی اطہر، پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لیے حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کی بیوی سنندا پشکر موت معاملے میں پولیس کے نئے انکشاف سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اسے سرخی دی ہے، سنندا پشکر کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس تمام پہلوؤں کی جانچ کرے گی۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں۔ 7 لاکھ کوئلہ مزدوروں کی ہڑتال شروع، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ بیانت سنگھ کا قاتل جگتار تارا سنگھ تھائی لینڈ میں گرفتار۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے اداریے میں مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کے عنوان سے لکھا ہے کہ اس سال ہندوستان خارجہ پالیسی کو کئی مشکلات کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ بین الاقوامی ماحول بھی کافی حد تک ہندوستان کے لیے موافق ہے، مگر کئی ایسے مسئلے بھی ہیں جن سے نمٹنے میں دشواریوں سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ 1990 سے اب تک ہماری خارجہ پالیسی کا ایک ہی ہدف رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر کے جدید کاری کی طرف قدم بڑھائیں۔ اسی کے مد نظر ہندوستان نے زیادہ تر بین الاقوامی اقتصادی تنظیموں کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں، لیکن اقتصادی سمجھوتے اسی وقت کامیاب ہوتے ہیں جب سیاسی سطح پر ملک ایک دوسرے پر یقین رکھیں اور دوسرے سے دوستی کا ماحول بھی قائم کریں۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ہر ملک دوسرے ملک سے اپنی قومی مفاد کی بنیاد پر تعلق بناتا ہے، رشتے جوڑتا اور توڑتا ہے۔ یکساں نظریات کے بغیر کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے اقتصادی تعلق قائم نہیں کرتا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ لیبیا سے لے کر مصر، عراق اور شام تک پورے عرب ممالک کی اتھل پتھل بھی ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ ہندوستان کے لاکھوں شہری عرب ممالک میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر تیل سعودی عرب اور ایران سے آتا ہے، اس کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج ایک چھوٹا سا دورہ ان ملکوں کا ضرور کرائی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں نہیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت اسرائیل سے تو دوستی جتانے چل دیتی ہے، لیکن باقی مغربی ایشیا کے سلسلے میں ٹھنڈا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ بہرحال مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کا اصلی رنگ چند ماہ اور گزرنے کے بعد ہی نظر آئے گا۔ مودی نے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا جیسے ممالک کا سفر کیا، پھر چین اور روس کے صدور کو ملک میں بلا کر ان کے ساتھ سمجھوتے کیے اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ براک اوباما 26 جنوری کو ہندوستان آ رہے ہیں، وہ اپنے ملک میں کمزور ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کی ڈیموکریٹک پارٹی بری طرح ہار گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے امریکی صدر کا رویہ ہندوستان کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی خاص سرخیوں پر۔ خالدہ کے دفتر کا پولیس محاصرہ جاری، بی این پی کا ملک گیر بند۔ پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، سینسیکس میں ریکارڈ گراوٹ۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں سبی احمد کا لکھا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے مکمل انخلا، حقیقت یا۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ افغانستان میں ناٹو مشن کے اختتام کو امریکی صدر براک اوباما نے ایک ذمہ دارانہ انجام قرار دیا ہے۔ یہ انجام ذمہ دارانہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال امریکہ کے سامنے فی الحال کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اسے افغانستان سے خود کو ہر حال میں باہر نکالنا تھا۔ گزشتہ 13 برسوں کی فوجی جدوجہد اور اربوں روپے کے اخراجات سے امریکہ کو یہاں کیا کامیابی ملی؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو کارپوریشن طرز کے ایک جمہوری نظام کے قیام کے سوائے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، لیکن یہ کیا؟ اب 13,000 امریکی فوجی مزید 2 سال تک افغانستان میں کیوں رہیں گے؟ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ اسی بات پر امریکی صدر براک اوباما کے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ افغانستان میں حالیہ صدارتی الیکشن میں 2 مرحلوں میں پولنگ کے باوجود انتخابی نتائج فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکے۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا نیا عہدہ صدارتی امیدوار عبداللہ کو رام کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ پس پردہ جان کیری نے دونوں کو اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے منا لیا، جس کا مطلب 2014 کے بعد بھی افغانستان میں 13,000 امریکی فوجیوں کو تربیت کاروں کے نام پر افغانستان میں رکھنے کا امکان یقینی بنایا گیا تھا۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 13 برسوں کے دوران جو کام 1 لاکھ سے بھی زائد غیر ملکی فوجی اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر پائے، وہ کام اب محض 13 یا 15,000 امریکی فوجی صرف 2 برسوں میں کیسے کر پائیں گے؟ یہ فہم سے بالاتر ہے، اس لیے مزید امریکی فوجیوں کے قیام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل سے بھی نیچے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں جشن میلاد النبی کی تقریبات۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے اداریے میں امید اور نا امیدی کے درمیان کے عنوان سے لکھا ہے کہ یہ سوال عین فطری ہے کہ وہ تمام لوگ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال کے پارلیمانی الیکشن میں محض بی جے پی کو اس لیے ووٹ دیا کہ اس نے نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار قرار دیا تھا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ بی جے پی کی جانب جھکنے پر مائل ہونے والے عوامی تعلقات نے ان کی یعنی نریندر مودی کی شخصیت میں غلط یا صحیح ایک ایسا مسیحا دیکھ لیا جو ان کے مسائل کا حل نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔ بہت شکریہ اطہر آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ اور اب پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ اطلاعات سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں کو۔ فیڈریکا موگرینی اور محمد جواد ظریف کی ٹیلی فونی گفتگو۔ پوری دنیا میں صہیونیوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے، ہاشمی رفسنجانی۔ کردوں نے کوبانی کا بڑا حصہ داعش کے کنٹرول سے چھڑا لیا۔ اخبار اطلاعات نے اپنی سرخی داعش عالم اسلام کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، آیت اللہ موسوی اردبیلی کے ذیل میں لکھا ہے۔ ایران کے ایک بزرگ مرجع تقلید نے دہشت گرد گروہ داعش کو عالم اسلام کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی نے مقدس شہر قم میں عراق کی مجلس اعلیٰ اسلامی کے سربراہ سید عمار حکیم سے ملاقات میں کہا کہ عراق تمام فورسز کی باہمی شراکت کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے کے لیے یقینی طور پر ٹھوس اور مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں عراق کی مجلس اعلیٰ کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا کہ عراق میں دہشت گرد گروہ کنارے لگتے جا رہے ہیں اور عراق کے وسیع علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کروا لیا گیا ہے۔ اخبار اطلاعات نے دھمکیاں موقع ہو سکتی ہیں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، تو مضمون کے اہم اقتباسات کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایرانی قوم نے اسلامی انقلاب کے دوران اور اس کے بعد کے ابتدائی دور میں پیدا ہونے والے بحرانوں، عراق کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ اور اس کے بعد پابندیوں اور سرحد پر دراندازی جیسے مسائل کا مقابلہ کر کے جو تجربات حاصل کی ہیں ان کے سبب اس میں ایک خاص ادراک اور پائیداری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ خطے یا دنیا کے ان معاشروں کی طرح جن کا شیرازہ بکھر چکا ہے یا بکھرنے ہی والا ہے، تشدد کے راستے اور بے نتیجہ روشوں کا انتخاب نہیں کرتی ہے۔ ان تجربات نے ایرانی قوم کے ادراک، سیاسی رویے اور افکار میں ایک طرح کی احتیاط پیدا کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی شدت پسندوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایران کے لوگوں میں نظریے کی پختگی بھی قابل داد ہے۔ ایسے عالم میں جب عالم اسلام کو انتہا پسندی، تشدد اور فکری و تاریخی قدامت پسندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایرانی معاشرے نے بڑے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ خطے کی ابتر صورتحال اور داعش جیسے گروہوں کے سامنے آنے کے ساتھ ہی تیل کی قیمت میں بے تحاشا کمی نے علاقے کے تمام ممالک کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ ایران پوری طاقت کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران کے سیاسی نظام میں جو مشرق وسطی اور عالم اسلام میں اسلامی جمہوریت کا حامل واحد نظام ہے، طاقت کے توازن کو بخوبی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں کسی بھی ایک شخص یا ادارے کو ملک پر اجارہ داری کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایسے عالم میں جب طالبان، القاعدہ اور داعش نے صہیونی اور سامراجی ذرائع ابلاغ کی مدد سے دنیا میں اسلام کی انتہائی بری اور ہولناک شبیہ پیش کی ہے، مذہبی جمہوریت ایران کے لیے ایک اچھا اور تاریخی موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ ان وحشی اور عقل سے عاری دہشت گردوں کے مقابلے میں ایران دنیا میں اسلام کی جو صحیح تصویر پیش کر رہا ہے، وہ طویل مدت میں ایران کو مزید مستحکم کرے گی اور اس کے قومی مفادات اور سلامتی کو یقینی بنائے گی۔
لیں گے ایک بریک اور پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ پاکستانی اخبار کا جائزہ پیش کریں گے ہمارے ساتھی منتہا کاظمی اسلام آباد سے۔ جی منتہا، پروگرام خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ منتہا کاظمی اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہی دیتے چلیں گے کہ پاکستان میں سانحہ پشاور کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ایک خاصی بحث کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اپنے اپنے تئیں انہی فوجی عدالتوں پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے انہی تحفظات کے حوالے سے آج کے تمام پاکستانی اخبارات اپنے اہم تجزیے، مقالے اور سرخیاں وغیرہ پیش کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آج کے اپنے جائزے کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں سے۔ ترمیم کی حمایت نہ کرنے والی جماعتیں دہشت گردوں کی حامی ہیں، الطاف حسین۔ آئینی ترمیم دباؤ میں منظور کی گئی، فضل الرحمان۔ مدارس کو فوکس کیا گیا، سراج الحق۔ بے نظیر بھٹو، سانحہ راجہ بازار نیٹو کنٹینر کیس فوجی عدالت میں چلانے کا فیصلہ۔ ناظرین شامل کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کا احوال، جس کا عنوان ہے آئین میں 21ویں ترمیم کی منظوری۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ملکی سیاست میں اگلے روز ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی جب آئین میں 21ویں ترمیم کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 21ویں آئینی ترمیمی بل میں سے بعض الفاظ کو نکالنے کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن گزشتہ روز سارے خدشات ختم ہو گئے اور ایک ہی روز میں دونوں ایوانوں میں 21ویں آئینی ترمیم متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یوں ملک میں جاری دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے قیام کی راہ اب ہموار ہو چکی ہے۔ جبکہ اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے اداریے میں دیگر تحریر کیا گیا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ جمہوری قوتیں فراخ دلی سے حقائق کا ادراک کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بے دلی یا نظریاتی کنفیوژن سے نہیں جیتی جا سکتی، اس کے لیے ذہنی اور نظریاتی طور پر تیار ہونا لازم ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ بادل ناخواستہ ہی صحیح جمہوری قوتیں اور فوج کی ترجیحات میں یکسانیت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ یکسانیت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پاکستان کے نظام انصاف میں کئی خامیاں ہیں، انہیں دور کیا جانا اب انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ اس وقت سوال جمہوریت یا آمریت کا نہیں ہے، بلکہ ملک کی بقا کا ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے ضروری ہو گئے ہیں۔ ناظرین یہاں مزید تذکرہ کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا۔ این جی اوز، مدارس، مذہبی شخصیات کی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ کراچی ایک اور اسکول حملے کا منصوبہ ناکام، 3 طالبان دہشت گرد ہلاک، جھڑپ میں 2 رینجرز اہلکار بھی شہید۔ افغان استحکام کے لیے بیجنگ میں وسیع تر مفاہمتی عمل کا آغاز۔ 21ویں آئینی ترمیم اچھا اقدام ہے، علامہ راجہ ناصر عباس۔ اور روزنامہ دنیا میں شائع رسول بخش رئیس کے تحریر کردہ تجزیے کا احوال یہاں جانتے چلیں گے، جس کا عنوان ہے آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ناظرین تجزیہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ ایک گروہ کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی وجہ سے ہم دیگر گروہوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم یا دیگر گروہوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان میں درجنوں انتہا پسند تنظیمیں موجود ہیں، ان کی موجودگی سے انکار کرنا یا بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر ان سے اغماض برتنا ہمیں آخرکار نقصان پہنچائے گا۔ چاہے کوئی بھی گروہ ہو، اس کے جیسے بھی نظریات یا عقائد ہوں، اس کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی تمام اقسام کی غرض و غایت سیاسی مفاد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رسول بخش رئیس مزید تحریر کرتے ہیں کہ کیا ریاست ان تمام گروہوں کو چیلنج کر سکتی ہے، یا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا معاشرہ اس کا ساتھ دے گا؟ موجودہ سیاسی مفاہمت کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ کیا یہ فوج کے دباؤ کا نتیجہ ہے، یا پھر آج سیاستدان واقعی مخلص ہو کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں کلبلا رہے ہیں۔ اور تجزیہ نگار آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حالیہ قربانی نے قوم کو فی الحال متحد کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں مل کر اب سوچیں۔ اور ناظرین پروگرام کے آخر میں اب رخ کریں گے روزنامہ نئی بات کی جانب، اور پہلے شامل کریں گے شائع کردہ چند اہم سرخیوں کو۔ فوجی عدالتیں آئین کا حصہ بن گئیں، سینٹ اور قومی اسمبلی سے آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی متفقہ طور پر منظور۔ 18 جنوری تک ڈیڈ لائن، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو سڑکوں پر آئیں گے، عمران خان۔ دہشت گردی 2 سال میں ختم، فوجی عدالتوں کے لیے مقدمات کا تعین حکومت کرے گی، نواز شریف۔
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे रोजनामा नई बात में शाया इदारे का अहवाल, जिसका उन्वान है बलोच अस्करियत पसंद और गैर मुल्की एजेंसियां। नाज़रीन, इदारिया में तहरीर किया गया है कि एक अजियत रसा हकीकत है कि बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से गुज़िश्ता 10 बरस से विफाक की एक हसास इकाई है, जबकि पाकिस्तान से बलूचिस्तान की अलहदगी की खुफिया पुश्त पनाही करने वाली ताकतें अपने एजेंडों के जरिए बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज़ाद बलूचिस्तान का तैयार किया गया परचम लहराएंगे। 5 अगस्त 2009 की बात की जाए तो दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने भी बताया था कि बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से नेटो का असलहा स्मगल किया जा रहा है। इस नौयत की इत्तलात एक तवातिर से मौसूल होती रही है कि बलूचिस्तान के बाज़ इंतहा पसंद अनासिर को अलहदगी पसंद और गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर भी फराहम किया जाता है और उन्हें फिक्री तौर पर मुनज़्ज़म करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जबकि इसकी तस्दीक हुकूमतों की तरफ से भी की जाती रही है। नाज़रीन, इदारे के इख्तिताम में दीगर तहरीर किया गया है कि वफाकी हुकूमत ने 9 सितंबर 2010 को बलूचिस्तान में मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्विस बलोच कौम परस्त रहनुमा बुगटी की सियासी जमात बलोच रिपब्लिकन पार्टी समेत 4 दीगर मुसल्लह तंजीमों बलोच लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड बलोच फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच मुसल्लह दिफा तंजीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि दावा किया गया था कि जिन तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई है वो पाकिस्तान में किसी तौर भी काम नहीं कर सकती। दूसरी जानिब कड़वा सच तो ये है कि ये तंजीमें आज भी सूबे के बाद हिस्सों में सरगर्म अमल हैं। तज्ज़िया निगार बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को खित्ते में अमरीका के आर्मी मुफादात की जंग से जोड़ते हैं, जबकि उनका नुक्ता नजर तो यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के डांडे सियासत से नहीं बल्कि गैर मुल्की एजेंसियों के अहदाफ से मिलते हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज का हमारा जायजा अब यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुंतहा काज़मी आपसे इजाजत चाहेगी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मुंतहा। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। अहम सुर्खियों मकालों पे एक नज़र डालने के बाद अब बारी है हस्ब मामूल बैनुल अक़वामी मीडिया से इंतखाब किए गए कुछ सियासी कार्टूनों की। तो आइए मिलकर देखते हैं। इसराइली फ़ौज के नाकाबिल शिकस्त होने के दावे पर ख़त्ते तंसीख खिंच गया, क्योंकि इस जंग में 10 इसराइली फ़ौजी मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि 10 को जंगी कैदी बना लिया गया। दरअसल फ़िलिस्तीन में मुजाहिमत की नई नस्ल अपने जिद्दत पसंदाना इक़दामात के ज़रिए दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश में है। जिस तरह से सहूनी फ़ौज मुजाहिमत को शिकस्त देने में नाकाम रही है, उसने सहूनी काबीना में ज़बरदस्त इख्तिलाफात पैदा कर दिए, जिनके सबब यह इत्तेहादी हुकूमत बिखर गई। सर्वे के नताइज से पता चलता है कि इसराइल के आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में लेबर पार्टी को लिकुड पार्टी से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। बेंयामिन नेतन्याहू ने इस इत्तेहाद को तोड़कर, जो उनकी वज़ारत उज़्मा का सबब बना था, सियासी खुदकुशी का इर्तिकाब किया है और अब उनके पास इस ओहदे पर लौटने का कोई मौका नहीं है। ईरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए ताउन में फरोख्त पर तैयार है, ज़रीफ। ईरान और ग्रुप 5+1 का अगला इजलास 18 जनवरी को जेनेवा में होगा, इराक चीन। इराकी फौज के हमले में दाइश के माली उमूर का सरगना मारा गया। अखबार कुद्स ने अपनी सुर्खी पाबंदी आयद करना सही इक़दाम नहीं है के ज़ैल में लिखा है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां सूदमंद साबित नहीं रही हैं। जेनिफर साकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कांग्रेस में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की मुमकिना मंजूरी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां दुरुस्त कदम नहीं होगा। उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी समझौते पर इत्तेफाक होने के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि वो इन मुज़ाकरात की तफसीलात पर कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगी कि दोनों फरीकों या कम अज़ कम ईरान ने इस किस्म की रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने इससे कबल अमेरिका के साथ हर किस्म के समझौते को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे का मकसद मुज़ाकरात के माहौल पर असरअंदाज होना है। नेतन्याहू की सियासी जिंदगी का खात्मा, ये उन्वान है रोजनामा कुद्स में शाया होने वाले आज के एक मजमून का। नजर डालेंगे मजमून के कुछ अहम इक़्तिबासात पर।
اگرچہ اسرائیل میں مختلف جماعتوں کے درمیان اصل اختلاف عمومی بجٹ، فوج کے بجٹ، ٹیکس اور تعلیم، صحت عامہ اور رہائش سے متعلق مسائل سمیت معاشی اور سماجی مسائل پر تھا اور وہ صہیونی کابینہ کے کمزور ہونے کا سبب بنا، لیکن اصل وجہ یہودی کالونیوں میں رہنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے میں نیتن یاہو حکومت کی ناکامی اور غزہ پر حالیہ حملوں کے سبب پیدا ہونے والی مشکلات تھیں۔ ایسے عالم میں جب غزہ نے بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود 51 دن تک مزاحمت کی، تل ابیب میں یہودی کالونیوں میں رہنے والے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے راکٹوں کی زد پر تھے۔ اگرچہ اسرائیلی حکام نے کہا تھا کہ غزہ پر حملے کا مقصد فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے راکٹوں، میزائلوں اور سرنگوں کو تباہ کرنا ہے، تاہم یہ فلسطینی مجاہد تھے جنہوں نے دشمن کے فوجی محاذوں تک پہنچ کر اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ لاکھوں یہودی آبادکار فرار ہو گئے اور ان کی ایک بڑی تعداد پناہ گاہوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اخبارات کا جائزہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اور ہمارے سلام قبول کیجیے ناظرین۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا مختصر سا جائزہ لے کر اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس کی کچھ اہم سرخیاں۔